وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی بہت ہی مختصر ملاقات میں ایک سماجی غلطی کی طرف توجہ دلانا اور اس غلطی کی اصلاح کرنا مناسب معلوم ہوا. یہ غلطی دراصل ایک لفظی غلطی ہے اور میرے شخصی خیال کے لحاظ سے غلطی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سبھی اس کو تسلیم کریں. وہ ہے سماجی فاصلے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے الفاظ کا استعمال، جو اس وبائی بیماری کی شروعات سے ہونے لگا ہے. اس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے از راہ احتیاط جہاں بہت ساری ہدایتیں اور احتیاطی تدبیریں بتلائی جا رہی ہیں، وہیں معمول کے حالات میں مل جل کر بیٹھنے، مصافحہ کرنے اور گلے ملنے جیسے جسمانی نزدیکی کے معمولات ترک کرنے کی ایک خاص احتیاط بتلائی گئی ہے. اس احتیاط کے لیے سماجی فاصلہ اور سوشل ڈسٹینسنگ کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. تعلیم یافتہ اور دانشمند حضرات اس پر غور کریں کہ کیا اس مفہوم اور مطلب کے لیے یہ الفاظ زیادہ مناسب ہیں. یہ الفاظ تو سماج میں رہنے بسنے والے لوگوں کے درمیان بے تعلقی، غیر وابستگی یا ایک قسم کی عداوت کا معنی ظاہر کرتے ہیں، جبکہ سماج کے مختلف المذاہب اور مختلف تہذیبیں رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں میں انسانی بنیادوں پر تعلق، وابستگی، ملنساری اور دوستی کی ضرورت ہے. اور سماج کے ذمہ دار قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ سماجی فاصلے یعنی سماج کے لوگوں کی رنجشیں اور دوریاں کم سے کم کر کے انسانی دوستی اور سماجی نزدیکی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان الخلق عیال اللہ کے حوالے سے سماج کے مختلف الخیال لوگوں کو اس کی ترغیب دلائیں. اسی فرمان کو کسی شاعر نے یوں کہا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا. سامعین کرام، جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور SC/ST جیسے سماجی ناموں والی مخلوق خدا کا یہ ذہن بنے گا کہ یہ نام تو بس سماج کی دین ہے، زبانوں، رنگتوں، علاقوں اور تہذیبوں کا فرق تو بس ظاہری اور عارضی چیزیں ہیں، جب ہم باطنی اور اصلی چیزوں پر نظر ڈالتے اور غور کرتے ہیں تو ہم سبھی انسانوں کی آنکھوں، کانوں، ہاتھوں اور پیروں کی تعداد یکساں ہے اور ہم سب کے خون کا رنگ بھی ایک ہی ہے. جب یہ ذہن بنے گا تو بردرہڈ، ایکوالٹی، یونٹی اور فرینڈشپ پیدا ہوگی. پھر اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی وجہ سے اسی فرمان عالی شان کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہیں جو اللہ کی فیملی، اللہ کے کنبے یعنی تمام مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. خلاصہ یہ ہے کہ سماجی فاصلہ یا سوشل ڈسٹینسنگ کے الفاظ سے ملنساری، میل جول اور میوچول کوآپریشن کا مخالف یا مقابل معنی ظاہر ہوتا ہے.
اس لیے موجودہ وبائی مرض سے تحفظ کی اس احتیاطی تدبیر کے لیے جسمانی فاصلہ، جسمانی دوری اور فزیکل ڈسٹینسنگ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ شائقین سچا پیغام اس کو پسند فرمائیں گے اور اس کی تائید بھی کریں گے۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔